مومنین، آج امام علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک انتہائی خوبصورت علمی مناظرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ راس الجالوت بہت بڑا یہودیوں کا عالم، بہت ناز تھا اپنے علم پر، جیسا کہ ہر دور میں معصوم علیہ السلام کے علم کو آزمایا گیا۔ جس نے بھی آزمایا ہر بار شکست کھائی، ہر بار امامت کے نور کے آگے ان کو سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ اب یہ بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا راس الجالوت، اور میرے مولا واقع سے مناظرے کے لیے تیار ہوا، اور انتہائی سخت قسم کے سوالات علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام امام سے کیے۔ اس نے مولا نے اس کے تمام سوالات کا تحمل سے جواب دیا۔ اب مولا واقع امام ہشتم نے اس سے پوچھا، اے راس الجالوت، اگر میں توریت سے ایک عبارت بتاؤں تو کیا تم اس پر عقیدہ رکھو گے؟ کیا تم اس کے قائل ہو؟ تو کہنے لگا، آپ توریت سے جو بھی کہیں میں اس کا قائل ہوں، وہ میری کتاب ہے۔ تو مولا نے کہا کہ توریت میں ایک عبارت ہے کہ ایک نور سینا کی طرف سے آیا، کوہ سعیر پر روشن ہوا اور کوہ فاران پر نمایاں ہوا۔ تو یہ کون سا نور ہے؟ اب یہ لاجواب ہو گیا اور مولا کو کسی قسم کا جواب نہ دے سکا۔ کہنے لگا، میں اس عبارت سے تو واقف ہوں لیکن اس کی تفسیر سے واقف نہیں ہوں۔ یہ ہے یہودیوں کا سب سے بڑا عالم جو اپنی کتاب کی تفسیر سے واقف نہیں ہے۔ لیکن ہمارے مولا ہر مذہب، ہر دین، ہر فرقہ کی زبان، ان کی کتاب سے واقف ہے اور تفسیر سے بھی واقف ہے۔ اور میرے مولا نے کہا کہ یہاں پر جس نور کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ نور سینا کی طرف سے آیا، وہ نور سے مراد وحی ہے۔ یہ حیران تھا کہ مولا اسی کی کتاب سے اس کو لاجواب کر رہے تھے کہ وہ نور جو سینا کی طرف سے آیا وہ وحی تھا، وہ کوہ سعیر پر روشن ہوا۔ مولا نے فرمایا کہ یہاں پر کوہ سینا کی طرف سے نور آیا تو سینا سے مراد پہاڑ ہے، کوہ سینا سے مراد کوہ طور ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے ہم کلام ہوئے۔ جب وہ کوہ سعیر پر آیا اور روشن ہوا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کر آنے کی نشاندہی کرتا ہے، جو مقام کوہ سعیر کا ہے۔ اب کوہ فاران سے جب یہ نور نمایاں ہوتا ہے، فاران مکہ کی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، فاران مکہ کے اطراف کا علاقہ ہے جو ایک دن کے فاصلے پر ہے مکہ سے۔ اب یہ حیران و پریشان تھا کہ مولا نے اسی کی کتاب سے، اسی کے عقیدے سے، اسی کی زبان میں اس کو قائل کر دیا۔ مولا نے اس سے اگلا سوال پوچھا کہ کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنو اخوان کے بارے میں جو وصیت تھی اس کے بارے میں جانتی ہو؟ کیا تم نے وہ وصیت پڑھی ہے؟ راس الجالوت کہنے لگا، جی میں نے وہ وصیت پڑھی ہے۔ تو مولا نے فرمایا، تو بنو اخوان کون ہے؟ کہنے لگا، وصیت کا تو معلوم ہے لیکن بنو اخوان سے واقف نہیں کہ وہ کون ہے۔ مولا نے فرمایا، بنو اخوان سے مراد اولاد اسماعیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اولاد اسماعیل سے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بنو اخوان سے جو شخص آئے وہ جو بات کہے وہ بات حق ہوگی، اس بات کو تسلیم کرنا، وہ جو عقیدہ پیش کرے اس پر ایمان رکھنا۔ تو یہ جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ اولاد اسماعیل سے ہیں، یہی بنو اخوان ہیں، انہی کی بات کو تسلیم کرنا ہے، وہ جو کہیں گے حق کہیں گے، اور یہ حضرت موسیٰ کی وصیت ہے۔ یہ کہنے لگا، میں وصیت تو جانتا تھا لیکن تفسیر نہیں جانتا۔ اب مولا نے فرمایا، شایع نبی کا قول جو کہ توریت میں ہے اس سے واقف ہو، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے، شایع نبی نے ذکر کیا کہ میں نے 2 سوار دیکھے، حاکم الحمار اور حاکم الجمل، کہ جن کے پروں سے دنیا روشن ہو گئی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ 2 سوار کون تھے؟ حاکم الحمار کون ہے اور حاکم الجمل کون ہے؟ بہت بڑے عالم ہو، اپنے مذہب کی نمائندگی کرتے ہو تو بیان کرو۔ اب پھر سے لاجواب تھا، سامنا امام ہشتم کا ہے، علم جواب دے گیا، اعصاب جواب دے گئے۔ تو مولا نے کہا کہ یہاں پہ حاکم الحمار سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے،
اور حاکم الجمل سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک سوار جو ہے وہ اونٹ پر ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک سوار گدھے پر ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب مولا نے اس سے آخری سوال کیا کہ اے راس الجالوت، تمہارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی اس لیے مانتے ہیں کہ جو معجزات پروردگار عالم نے ان کو عطا کیے ویسے معجزات آج تک کسی نبی کو عطا نہ کیے، جیسا کہ دریائے نیل کو شگاف کرنا، جیسا کہ ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کرنا، جیسا کہ ان کے عصا کا اژدہا بن جانا، جیسا کہ ید بیضا کا معجزہ۔ یہ تمام معجزات ان سے پہلے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں ہوئی۔ تو میرے مولا و آقا نے کہا کہ یہ تمام معجزات کوئی بھی شخص اگر انجام دے تو یعنی وہ نبوت کا مدعی ہو تو یہ واجب ہوگا کہ مان لیا جائے اور اسی کو اس کے عقیدے پر ایمان لایا جائے اور اس کو نبی مان لیا جائے، قائل ہو جایا جائے۔ تو کہنے لگا کہ کوئی بھی ایسا معجزہ کوئی عام شخص اگر انجام دے اور اس سے تمام دنیا سمجھنے سے عاجز ہو جائے، عام انسان سمجھنے سے عاجز ہو جائے، تو اسے ہم معجزہ تسلیم کریں گے اور ہم پہ یہ واجب ہوگا کہ اسے اس کی نبوت پر قائل ہو جائیں اور عقیدہ رکھیں اور ایمان لائیں کہ وہ معجزات انجام دے سکتا ہے تو اس کی نبوت کا دعویٰ ٹھیک ہوگا۔ تو مولا کہنے لگے اگر وہ یہ معجزات انجام دیتے تھے اور تم نے کہا کہ یہ نبوت کا عقیدہ رکھنے کے لیے مناسب ہیں، تو ان کے بعد میں جو نبی آئے اور ان سے پہلے جو نبی گئے تھے وہ بھی تو معجزات رکھتے تھے۔ اب جب ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس معجزات ہیں، پر تم حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزام والے شخص کو شفا دیتے ہیں، کوڑی کی مرض سے شفا دیتے ہیں، مردے کو زندہ کرتے ہیں، پانی پہ چل سکتے ہیں اور پرندوں کو مٹی کے پرندے بنا کر اڑا سکتے ہیں۔ تو ان کے معجزات پر تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ حضرت موسیٰ کی نبوت کے بعد حضرت عیسیٰ کی نبوت کے قائل نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ کے معجزات بھی تو تم نے آنکھوں سے نہیں دیکھے ہیں، یہ سنے ہیں اور تم تک ایک سلسلہ کے تحت پہنچے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کے معجزات بھی اسی طرح حضرت عیسیٰ کے معجزات تم تک پہنچے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے بعد اسی طرح آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل فرجم، ان کی بھی معجزات ہیں۔ پروردگار نے ہر نبی کو معجزات دے کر بھیجا ہے، پھر تمہیں ان کے معجزات کا بھی قائل ہونا چاہیے۔ جیسے موسیٰ کے معجزات کے قائل ہو ویسے عیسیٰ کے معجزات کے بھی قائل ہو، ویسے رسول خدا کے معجزات کے بھی قائل ہو۔ اور رسول خدا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب، قرآن جیسی کوئی دلیل قیامت تک کوئی شخص نہیں لا سکتا۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ راس الجالوت لاجواب ہو گیا۔ یہ انداز ہے مومنین، انداز امامت ہے کہ یہودی ہو، نصرانی ہو، آتش پرست ہو، ستارہ پرست ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقہ سے ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عقیدے پر ہو، لیکن میرے مولا علمی دلائل سے، انہی کی زبان سے، انہی کی کتاب سے، انہی کی ذہن کی اس سطح پر جا کر سمجھا کر ان کو قائل کرتے ہیں اور دین محمد و آل محمد کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت محبان اہل بیت علیہ السلام کہ ہم بھی علوم اہل بیت علیہ السلام کو سیکھیں اور آگے پہنچائیں، اس کا شعور اجاگر کریں، خصوصاً آنے والی نسل کے لیے، کہ مولا نے فرمایا ہے کہ ہمارے علوم اپنے بچوں کو سکھائے، ضرور سکھاؤ، اس سے پہلے کہ دشمن انہیں اپنے علوم سکھا دے۔ والسلام علیکم۔